ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے لندن، جہاں اس وقت وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ قومی نوعیت کا کہ جس میں فوری طور پہ فیصلوں کی ضرورت تھی، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ عدلیہ نے کھڑی کی، اور یہ چیز جو ہے تقریباً 1.5 سال سے لٹک رہی تھی۔ جب قومی نوعیت کے اتنے سنگین واقعات ہوں کہ قوم کی اساس پہ حملہ کیا جائے اور قوم کی خود مختاری کو اور دفاعی افواج کو جو ہے للکارا جائے، یہ للکار شاید ہندوستان نے بھی کبھی اس قسم کی جو ہے نا نہیں کی ہوگی۔ اس طرح باقاعدہ ایک منصوبہ بندی سے، ایک پلاننگ سے پاکستان میں بہت جگہ، خصوصاً پنجاب میں اور پختونخوا کے اندر جو ہے یہ حملے کیے گئے، اور وہ جو چارج کراؤڈ تھا وہ باقاعدہ ٹرینڈ تھا، باقاعدہ ان کو ہدایات دی گئی ہوئی تھی۔ اگر جو ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں جن کے بارے میں جو ہے بار بار عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ جی ویڈیو ریلیز کریں، اور پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈر بھی کہتے رہے کہ ویڈیو ریلیز کریں، اب وہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہیں، اور وہاں پہ جو 25 لوگوں کو جن کو سزائیں آئی ہیں، ان کے چہرے، ان کی آوازیں ساری جو ہے ریکارڈ پہ ہیں، اور ان کو اسی ایویڈنس کے اوپر جو ہے سزا جو ہے سنائی گئی ہے۔ ابھی اور بھی بہت سے کیسز باقی ہیں، ان کی ابھی ایڈجوڈیکیشن ہونی ہے۔ یہ ساری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ سیاسی جو معاملات ہیں، سیاسی جو دکھ درد ہیں، آپ کے گریونسز جو ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ آپ ان کو اس انتہا تک لے جائیں کہ اس میں قومی دفاع کا معاملہ جو ہے، وطن کی دفاع کا معاملہ جو ہے، آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کے کسی ملک کی تاریخ میں یہ پہلے نہیں ہوا، اور پھر ایسے شخص نے یہ برپا کیا، یہ 9 مئی جو ہے، جو خود جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا پروڈکٹ تھا۔ 90 کی دہائی میں، اس سے پہلے بھی جب اس نے پارٹی لانچ کی ہے، پہلا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ جرنیل تھا، ایک ریٹائرڈ جرنیل تھا۔ اس کے بعد ان کو گود جو ہے حمید گل صاحب نے لیا ہوا تھا، اس کے بعد مشرف صاحب کے لیے انہوں نے بڑی لابنگ کی، ووٹ دیا، ایک پوری تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، 18 تاریخ جو ہے، 18 سال جو والے الیکشن جو ہیں، ان میں آر ٹی ایس بیٹھا، کس طرح ان کو اقتدار میں لایا گیا، میاں نواز شریف کو کس طرح ایک پلانڈ طریقے سے جو ہے اقتدار سے محروم کیا گیا، کہ ایک شخص جس کے خلاف چارج نہیں تھا، وہ کہیں بھی کورٹ پروسیڈنگز میں اقامہ کا یا وہ 10,000 درہم والی تنخواہ کا ذکر ہی نہیں تھا، اس کو بعد میں ڈال کے جوڈیشری نے، یہ ایک شیم فل ایکٹ تھا جوڈیشری کا، ڈوب مرنے کا مقام ہے جوڈیشری کا، جنہوں نے یہ کچھ کیا، انہوں نے اس کو کریٹ کر کے جو ہے نا اس کو ڈسکوالیفائی کیا، کیونکہ اس سے جان چھڑانا مقصود تھا، اور اس کے بعد جو ہے عمران خان کو لایا گیا۔ انٹرم پیریڈ میں اس وقت جنرل باجوہ اور لوگ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی جو مائنس میاں نواز شریف جو ہے اس فارمولے پہ بھی کام کرتے رہے۔ مجھے ذاتی طور پہ اس پہ اپروچ کیا گیا، اس میں ایک فارمولہ دیا گیا جس میں میاں نواز شریف نہیں تھا، میں ان کو ملا، میاں نواز شریف کی اجازت سے ملا، میں نے ان کو بتا کے ملا۔ یہ میاں نواز شریف کو مائنس کرنے کا منصوبہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا پرانا تھا، اور اس پہ عمل درآمد کر کے عمران خان کو لانا جو ہے ایک قسم کی جو ہے ایک سیٹل ہو چکی تھی چیز۔ اس کے بعد جو 4 سال کی ان کی حکمرانی رہی، اس میں جو کچھ ہوا، ہزاروں اربوں روپے کے غبن ہوئے، کرپشن ہوئی، اتنی لوٹ مار ہوئی کہ پاکستان کی 75 سال میں بہت کرپشن ہوئی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ کوئی فوٹو فنش نہیں ہوا، کئی فاصلے سے جو ہے نا
اس کرپشن نے جو ہے نا وہ حدیں چھوئیں جو ہے جو عمران خان کے دور میں ہے. عمران خان خود، اس کے اہل خانہ، اس کے ارد گرد لوگ، ان کے اہل خانہ کے آگے جو لوگ، وہ سارے کے سارے کرپشن میں انوالو رہے. تو اب اور بھی ملزم ہیں اس وقت 25 مئی کے، جن کے لازمی طور پہ ان کے بھی کیسز ایڈجوڈیکیٹ ہونے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ایک واٹر شیڈ ہوگا ہماری قومی تاریخ میں، ایک سنگ میل ہے جس کو ہم عبور کر رہے ہیں اور اپنی سیاست کو پرج کر رہے ہیں، ان عناصر سے پاک کر رہے ہیں جو اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کی تباہی کا جو ہے نا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں. جب اقتدار سے محروم ہوئے تو امریکہ ایبسلوٹلی ناٹ تھا. امریکی سازش جو ہے تھے وہ کنڈیم ہو رہی تھی. آج اسی امریکہ کے کندھوں پہ چڑھ کے جو ہے نا وہ آنے کی پتہ نہیں کندھے ان کو مہیا ہے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن انہوں نے شور مچایا ہوا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے. یہ مہینوں اور سالوں میں جس بندے کے، بلکہ دنوں میں، لمحوں میں جس کا سٹینڈ بدل جائے، وہ کیا قومی لیڈر ہو سکتا ہے؟ قطعی طور پہ قومی لیڈر نہیں ہو سکتا. آج سے 1.5 ہفتہ 10 دن پہلے تک وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے. اب اتنی بےتابی اسمبلی کے فلور پہ بھی، میڈیا میں بھی دکھائی جا رہی ہے کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، ہمیں جواب کوئی نہیں مل رہا. ہم نے کمیٹی شروع کر دی ہے، جواب نہیں مل رہا. یہ ساری باتیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں تک جو ہے عوام جو ہے باشعور عوام ہے ہمارے پاکستان کی، کہ یہ کیوں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی سٹیج پہ ان کو بیرونی ہاتھ جو ہے ان کی مدد کے لیے بھی آتا ہے تو الحمدللہ پاکستان ایک سوورن سٹیٹ ہے، کہ خود مختار ملک ہے جو اپنی حفاظت اور اپنے مفادات کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اور ہم نے ایٹمی دھماکہ جو نواز شریف نے کیا تھا وہ بڑے پریشر میں کیا تھا، اس کو بھی بڑی آفرز تھیں، اس کے اقتدار کو بھی امریکی تحفظ مل سکتا تھا، $5 ارب بھی مل سکتے تھے میاں نواز شریف کو. لیکن اس نے آیا، اس سے پہلے لوگوں نے یہ سلسلہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے وقت شروع ہوا، اس کے بعد لوگوں نے جاری اور ساری رہا. 30 سال کی جو ہسٹری ہے ہماری ایٹمی پروگرام کی، اس میں بہت سے نام ہیں، لیکن آخری جو قدم اٹھایا وہ میاں نواز شریف نے جرأت مندانہ قدم اٹھایا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. اگر کوئی عمران خان تک جیسا کوئی بندہ اس وقت ہوتا تو قومی مفاد بیچتا، $5 بلین جو وہ آفر کر رہے تھے وہ اپنی جیب میں ڈال لیتا، وہ باہر ہی کسی اکاؤنٹ میں رکھ لیتا. تو یہ ہماری تاریخ ہے. جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں یا اس کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں، ان کو پاکستان کی تاریخ دیکھنی چاہیے کہ اس شخص کا کیا ماضی ہے. یہ آج فوج کے جو گریبان پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، دفاعی افواج کو جو ہے ٹارگٹ کر رہا ہے 9 مئی اور اس کے بعد 26 نومبر جو ہے، یہ ماضی میں کیا تھا؟ ماضی میں ان کا پروڈکٹ تھا. جس طرح پورج پروڈکٹ ہے ان کا، کارن فلیکس پروڈکٹ ہے ان کا، اس طرح عمران خان بھی انہی کا پروڈکٹ تھا. یہ جو ہے یہ کسی پریس کانفرنس میں میڈیا کے سامنے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہوں گی، اسمبلی کے فلور پہ بھی ہوں گی. میں 2 چیزیں اور جو ہے یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ٹویٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا ادروائز جو باتیں کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی وہ تو پیسے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے، وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں گئے ہوئے ہیں. ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو زمین جو ہے کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے لے لی. کس طرح لی وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. جب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تو ڈفرینشیل جو نکلا اس کی قیمت جو ملک ریاض نے ادا کی اور جو اصل قیمت تھی وہ تقریباً 600 ارب روپیہ تھی. اس 600 ارب روپے کی لائبلٹی بحریہ کے نام کھڑی کر دی سپریم کورٹ میں. یہ اس لائبلٹی میں عمران خان نے جو ہے $190 ملین ایڈجسٹ کرائے ہوئے ہیں. ان $190 ملین جو سٹیٹ کو آئے تھے. یہ معاملہ سب سے پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نے اٹھایا تھا. وہ سٹیٹ کے پیسے تھے، وہ پاکستان کے پیسے تھے، پاکستان کی عوام کے پیسے تھے، جو عوام نے جو ہے عمران خان نے شیر مادر کی طرح جو ہے وہ اس کو پکڑا دیے، ملک ریاض کو پکڑا دیے. مجھے ملک ریاض نے فون کیا کہ خیر صاحب کی پہ کر دے گے نہ کرو ہے کام. مجھے فون کیا انہوں نے، پوچھ لیں ان کو ملک ریاض سے کہ اس نے مجھے فون کیا ہی نہ کیا.
یہ ملک ریاض کو اوبلائز کیا ہوا ہے جس سے 400 ایکڑ زمین اس نے لی ہے، جس سے ایک یونیورسٹی جو ہے پڑھیں، چیک کریں وہاں پہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کتنی کلاسز لگتی ہیں، اس کے بورڈ کے اوپر، یونیورسٹی کے بورڈ پہ کون کون لوگ ہیں، اس یونیورسٹی کے بورڈ پہ یہ خود ہے، اس کی بیگم صاحبہ ہے، اور وہ جو گوگا جو بھی ہے وہ ہے۔ تو یہ حقیقت جو ہے پاکستانی عوام کو پتہ لگنی چاہیے۔ اس کے بعد میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں، اس نے 2007-8 کی بیلنس شیٹ شوکت خانم کی 4-5 سال پھنسی رہی، اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی اپ ڈیٹ مجھے مل جائے گی۔ فرگوسن والوں نے اس کی بیلنس شیٹ روک لی، اس نے $7 ملین کے عطیات شوکت خانم کے ملک سے باہر جو ہے رکھ لیے۔ ایک دوست کی کمپنی میں جو ہے $3.5 ملین اس نے مسقط میں لگائے، وہ پیسے ڈوب گئے۔ $3.5 ملین اس نے فرانس میں لگائے، اس وقت 2% ریٹ پہ، 3% ریٹ پہ اس نے لگائے، اور پاکستان میں اس وقت 13% ریٹ تھا۔ وہ کیوں لگائے؟ شوکت خانم کے پیسے تھے، وہ پیسے جو تھے ان کا ایک اپنا تقدس تھا، لوگوں نے ایک اچھے کاز کے لیے دیے تھے۔ شوکت خانم ایک اچھا کاز ہے، میں بالکل اس کو اچھا خاص کاز سمجھتا ہوں۔ میرے ایک بڑے قریبی عزیز ہیں، انہوں نے میرے والد صاحب کے نام کا وہاں پہ کمرہ بھی بنایا ہوا ہے۔ اس کے کاز کے ساتھ ہمارا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، ہمارا ڈسپیوٹ اس کے لیے یہ ڈونیشنیں کھاتا ہے، یہ عطیات کھاتا ہے، یہ فورن فنڈنگ جو ہے کیس ثابت ہوا ہے، جو انہی کی پارٹی کے بندوں نے ان کے اوپر کیا ہوا ہے۔ یہ بندہ بے ایمان ہے، یہ ان کے حواریوں کو پتہ لگنا چاہیے۔ اگر وہ بے ایمانی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اخلاقی جو معیار جو ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ہیں۔ تو یہ میں عدالت میں جاتا ہوں، مجھے کراس ایگزامن کوئی نہیں کرتا، وکلا اس کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، اس کی بیلنس شیٹ سے اٹھائے ہوئے ثبوت ہیں کہ اس نے $7 ملین۔ اس کے بعد ایک دن کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہتا ہے 9 سال بعد کہ میں وہ پیسے واپس لے آیا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان کے پیسے کی ویلیو اس ایکسچینج ریٹ پہ لے کے آئے ہو، نئے ایکسچینج ریٹ پہ لے کے آئے ہو؟ نئی ڈونیشنیں لی ہیں یا وہی پیسے لے کے آئے؟ وہ تو کمپنی ڈوب گئی ہوئی ہے۔ تو یہ نئے پیسے ہیں، نئی ڈونیشن ہے، تو اسمبلی سے اٹھ کے بھاگ گیا تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، اسمبلی کی پروسیڈنگ کا حصہ ہے کہ یہ شخص جو ہے بے ایمان ہے، یہ شخص جو ہے چور ہے، اور بار بار جو ہے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے۔ میں اس کے اوپر ایک وائٹ پیپر اس کے اوپر بھی، اور یہ بحریہ بھی، تاکہ یہ یوتھیے جو کہتے ہیں کہ جی یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نہیں ہے، ملک ریاض کا اکاؤنٹ ہے جس میں 190 ملین پاؤنڈ گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا عہد ہے قوم کے ساتھ کہ اس ملک میں کبھی 9 مئی جو ہے برپا نہیں ہوگا، کبھی بھی 9 مئی برپا۔ اور شہداء کی ہمیں قسم ہے، ان شہداء کی جو کل بھی بچے جو 16 شہید ہوئے ہیں، کہ اس ملک کی دفاع کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکے گا۔ کوئی بھی ایسا بندہ ایڈونچرر جس نے جو اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے قسم کھائی ہوئی ہے، اور جو امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، ایک دن امریکہ کو گالی دیتا ہے، دوسری دن ان کے پیر پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتوں میں نہیں، دنوں کے اندر جو ہے ساری عوام کو پتہ لگے گی۔ ہم ان سب کے اوپر وائٹ پیپر شاہ، اور اس کو کہیں کہ وائٹ پیپر کو چیلنج کرے۔ میرے پر کیوں نہیں یہ بحث کرتے عدالت کے اندر؟ 5 وکیل تھے جن میں علامہ اقبال کا پوترا بھی تھا۔ 10 منٹ جو ہے انہوں نے میرے پہ جرا کی، اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے۔ آج تک میں تاریخیں مانگ رہا ہوں، آتے نہیں ہیں تاریخ کے اوپر۔ اس کے اوپر 4 دن جرا ہوئی، ویڈیو کے اوپر جرا ہوئی کہ تم نے شوکت خانم کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، اور اس نے بہت سی باتیں تسلیم کی۔ ہمارے پاس کارروائی موجود ہے۔ تو یہ حقیقت میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ کریں، اور ان ایشوز کے اوپر جو ہے قریب 1-2 دن کے اندر جو ہے میں پریس کانفرنس، تاکہ پریس والے مجھے سوالات بھی کر سکیں، تاکہ پریس والوں کو یہ نہ ہو کہ اس نے اکیلے میں بات کی ہے، یا میڈیا کو یا عوام کو اس میں اکیلے میں بات کی، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اسمبلی کے فلور پہ بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے میڈیا کے سامنے بھی یہ ساری باتیں لے کے آؤں گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد لندن میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ کہا کہ 9 مئی کے معاملے میں فوری فیصلوں کی ضرورت تھی، ابھی اور بھی بہت سے کیسز باقی ہیں۔ 9 مئی کے حملوں میں ملوث افراد تربیت یافتہ تھے۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا آج تک نہیں ہوا۔ منصوبہ بندی سے حملے کیے گئے تھے۔ جب بانی پی ٹی آئی اقتدار سے محروم ہوئے تو امریکہ ایبسلیوٹلی ناٹ ہو گیا، اور اب بانی پی ٹی آئی امریکہ کے کاندھے پر سوار ہو کر رہا ہونا چاہتے ہیں۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।